تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ قربانی کیا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور امت محمدیہ کے لیے باقی رکھی گئی ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں رب تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے تقرب الی اللہ ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ اور اس چیز کا حکم رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کی فضیلت، قربانی کے فضائل و برکات قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ چند ایک احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ 10ویں ذی الحج یوم نحر یعنی قربانی والے دن ابن آدم کا کوئی عمل بھی خون بہانے سے زیادہ رب تعالیٰ کو محبوب اور پسند نہیں ہے۔ یعنی کہ قربانی والے دن رب تعالیٰ کو اولاد آدم کا جو عمل محبوب اور پسند ہے وہ کیا ہے؟ وہ قربانی کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قربانی کا جانور جو ہے، قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو، خوش دلی کے ساتھ قربانی کا جانور خریدو اور خوش دلی کے ساتھ اس کو قربان کرو، کیوں کہ یہی جانور قیامت کے روز اپنے بال، اپنے کھروں، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا۔ اسی طرح طبرانی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب قربانی کرو تو خوش دلی کے ساتھ اور رضا الہی اور طلب ثواب کی خاطر کرو، کیونکہ یہی قربانیاں تمہارے لیے عذاب دوزخ سے حجاب بن جائیں گی، یعنی کہ رکاوٹ بن جائیں گی۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک آتی ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو ارشاد فرمائیے کہ قربانیاں کیا ہے؟ تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ یعنی کہ تم جو جانور لے کر آؤ گے، قربانی کرو گے، اس جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی عطا کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ وسلم پھر اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ اب کتنا اجر و ثواب ہے؟ جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی شمار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جسم پر جتنے بال ہیں ہر ایک بال کے بدلے میں رب تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ وہ جانور خریدیں، وہ جانور لیں کہ جس کے جسم پر زیادہ بال ہوں، تو جتنے زیادہ بال ہوں گے اتنے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب ملے گا۔ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے جانور ہیں کہ جن کے میں یہ عیب پایا جائے تو ان کی قربانی جو ہے وہ درست جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ان میں کیا ہے؟ فرمایا کہ اندھا، جو جانور اندھا ہو، اس کی بینائی نہ ہو تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا لاغر کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں میں جو ہے وہ مغز نہ رہا ہو، اس کی بھی جو قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور ایسا جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن جو ہے وہ ظاہر ہو، اس کی بھی قربانی جو ہے وہ جائز اور درست جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور چل کر خود جو ہے وہ چل کر قربان گاہ تک بھی جو وہ نہ جا سکے تو ایسی جانور کی بھی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بازار میں جا رہے ہیں، جانور خریدنے کے لیے منڈی میں جا رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح جانوروں کی دیکھ بھال کر کے، تسلی کر کے جانور خریدنے ہیں، تاکہ جو آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں وہ ان عیوب سے جو وہ پاک ہو، صاف ہو کہ جن کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں کہ اگر یہ عیب ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو اچھی طرح دیکھ بھال کر کے جانور خریدنا ہے تاکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آپ جانور قربانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں رب تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اچھا جی، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ قربانی کے لیے صاحب نصاب وہ ہے جو کہ صدقہ فطر کے لیے نصاب ہوتا ہے، کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال ہے، رقم ہے، مال تجارت ہے،
یہ چیزیں ہیں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، جس طرح صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح تمام شرائط کے ساتھ اس پر قربانی کرنا بھی جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس پر سال گزرنا اور اس طرح کا ہونا جو ہے وہ جو کہ زکوٰۃ میں ہوتا ہے وہ شرائط اس میں جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے جو صدقہ فطر کے لیے نصاب مقرر ہے وہی قربانی کے لیے مقرر ہے، کہ قربانی کے دنوں میں 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں، ذی الحج کی ان 3 دنوں کے اندر جب بھی جیسے ہی وہ صاحب نصاب بنے گا تو اس پر قربانی کرنا جو ہے وہ فوراً ہی واجب ہو جائے گا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، بعض اوقات بلکہ اکثر و بیشتر ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ایک گھر کے اندر چند افراد رہتے ہیں تو اس گھر میں سے صرف ایک قربانی ہوتی ہے اور باقی جو ہے وہ قربانی نہیں کرتے، حالانکہ سب صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ گھر میں سے ایک نے قربانی کر دی تو سب کی طرف سے جو ہے وہ ادا ہو گئی، نہیں، قربانی ایک قربانی ہر ایک کی طرف سے جو ادا نہیں ہوتی، کیوں کہ ہر ایک پر الگ سے واجب ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہے، اگر گھر میں خواتین بھی صاحب نصاب ہے، مرد حضرات بھی صاحب نصاب ہیں، تو خواتین پر بھی قربانی کرنا واجب ہے اور مرد حضرات پر بھی قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ آپ جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر سے ہمارے بھائی نے، ہماری بہن نے، ہمارے ابو نے، ہماری امی نے قربانی کر دی ہے تو ہمارے اوپر جو وہ لازم ضروری نہیں ہے، ایک قربانی تو ہو گئی ہے۔ تو ایسے سمجھنا، ایسی سوچ رکھنا قطعاً جو ہے وہ غلط بات ہے، کہ جس طرح نماز ہر ایک پر فرض عین ہے، ایک کا نماز پڑھ لینا تمام گھر والوں سے ادا نہیں ہوتی، جس طرح کہ روزہ رکھنا، جو روزہ رکھتا ہے وہ اپنے لیے رکھتا ہے، ایک کا روزہ رکھ لینا دوسروں کے لیے کفایت نہیں کرتا، ایک کا حج ادا کر لینا دوسروں کے لیے کفایت یا وہ نہیں کرتا، ایک کا زکوٰۃ ادا کر دینا دوسروں کے لیے کفایت یا وہ نہیں کرتا۔ اسی طرح قربانی بھی ایک نے کی تو دوسروں کی طرف سے جو وہ ادا نہیں ہوگی۔ جتنے بھی افراد گھر کے اندر ہیں، اگرچہ 5 ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی صاحب نصاب ہوں گے، ہر ایک پر قربانی الگ الگ جو ہے وہ واجب ہوگی، ہر ایک جو ہے وہ ادا کرے گا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا، اور اگر نہیں کرے گا، جو کرے گی ان کی طرف سے ہو جائے گی، اور جو نہیں کریں گے ان سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بعض کچھ جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ اچھا، جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس وسعت ہے اور وہ قربانی کا جانور خریدے، قربان کرے اور اجر و ثواب حاصل کرے، اور وہ شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس وسعت نہیں ہے کہ وہ قربانی کا جانور خریدے اور قربان کرے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو حدیث پاک میں ایسے افراد کے لیے بھی، ایسے لوگوں کے لیے بھی کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا وہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ قربانی کا جانور لے اور اس کو قربان کرے اور اب تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا خزانہ حاصل کرے، تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ایک ایسا عمل ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو وہ بھی قربانی کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آسان سا حل ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس پر ہر ایک جو وہ عمل کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر اس نے اپنے ناخن تراشنی ہو تو وہ تراش لے، کٹنگ کرانی ہو تو کٹنگ کرا لے، خط بنوانا ہو تو خط بنوا لے، اسی طرح غیر ضروری بال موننے ہو تو وہ مون لے، اور پھر کیا کرے؟ عید تک نہ ہی جسم میں سے کوئی بال لے اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے، تو عید تک ان پر پابندی کرے، عید پڑھنے کے بعد پھر یہ عمل کرے تو رب تعالیٰ اسے بھی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اندازہ تو لگائیں کہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، امت کے غمخوار نبی نے، اپنی پیارے امت کے لیے، اپنے امت کے غرباء کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے پاس وسعت نہیں ہے، جس کے پاس وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے کہ وہ جائے اور جا کر قربانی کا جانور خریدے اور آ کر اس کو قربان کرے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے بے پناہ اجر و ثواب حاصل کرے، تو لیکن یہ چھوٹا سا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ اس پر عمل تم کرو، رب تعالیٰ تمہیں اس عمل پر بھی جو ہے وہ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن عزیزان محترم، اس کے اندر تھوڑی سی ایک تفصیل ہے، اس کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ کیوں کہ وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ناخن ہیں ہاتھ پاؤں کے، اور اس طرح جو جسم کے غیر ضروری بال ہیں، ان کو کاٹنے کا اور ان کو تراشنے کا جو حکم ہے وہ 40 دن کے اندر اندر ہوتا ہے۔ 40 دن کے اندر ہم نے ناخن بھی تراشنے ہوتے ہیں اور غیر ضروری بال بھی موننے ہوتے ہیں، اور اگر
40 دن ہو جائیں اور اس سے اوپر چلے جائیں تو پھر بندہ جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے. جتنا تاخیر کرے گا اتنا جو ہے وہ گناہگار ہوگا، اور 40 دن کے اندر کاٹنا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، اس سے اوپر جو ہے وہ نہیں جا سکتے. تو اب جس نے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ یہ سارے کام کر لیے تو اچھا ہے. اب چاند نظر آ گیا، اب بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ عمل کر لوں اور ناخن وغیرہ اور غیر ضروری بال نہ کاٹوں اور میں قربانی تک ایسے رہوں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے قربانی کے برابر اجر و ثواب جو وہ حاصل کر سکوں. تو اب اس کو دیکھنا یہ ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر قربانی والے دن تک اس کے دن جو ہے وہ 40 سے اوپر نہیں جاتے تو وہ اس طرح کر لے اور اجر و ثواب رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کر لے. اور اگر قربانی والے دن تک پہنچنے سے پہلے اس پر 40 دن مکمل ہوتے ہیں اور پھر اوپر دن جاتے ہیں تو پھر اس پر لازمی واجب ضروری یہ ہے کہ اب وہ کیا کرے، اپنے غیر ضروری بال بھی مونڈے اور اپنے ناخن بھی تراش لے. اس پر یہ واجب ہوگا، نہ کہ ان کو چھوڑ دے اور قربانی تک جائے اور جا کر جو ہے وہ قربانی کے بعد یہ سارا عمل کرے، عید کے بعد، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کرے. نہیں، اس پر پھر الٹا گنہگار ہوگا. یہ اس کے لیے ہے یا تو چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ عمل کر لیں، یا پھر اگر اس کے دن یعنی کہ اتنے ہیں کہ قربانی کے دن بھی آ جائیں اور عید کا دن بھی آ جائے پھر بھی اس پر جو 40 دن جب مکمل نہیں ہوتے تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پھر وہ عید تک جو ہے وہ انتظار کرے اور اس کے بعد یہ عمل کر لے تو رب تعالیٰ اسے قربانی کے برابر جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا. قربانی کے جانوروں کی عمریں یہ ہونی چاہیے کہ جن کی قربانی جائز ہے. 3 قسم کے جانور ہیں. اونٹ کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے. اونٹ ہے یا اونٹنی ہے 5 سال ان کی عمر ہے. اسی طرح گائے اور بھینس، نر و مادہ جو بھی ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ 2 سال جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور بکری بکرا ان کی عمر جو ہے وہ 1 سال جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. یعنی کہ اونٹ 5 سال کا، گائے بھینس جو ہے وہ 2 سال کی، بکرا بکری جو ہے وہ 1 سال کا. اسی طرح دمبا یا بھیڑ ہے، اور اگر وہ 6 ماہ کا ہو لیکن دیکھنے میں اتنا فربا اور موٹا تازہ ہو کہ دور سے دیکھنے سے 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی بھی جو ہے وہ کرنا جائز اور درست ہے. قربانی کے جانور کا عیب سے خالی ہونا جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے. فرمایا کہ ایسا جانور جو کہ اندھا ہو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ایسا جانور کہ جو کانا ہو اور اس کا کانا پن بھی ظاہر ہو تو اس کی بھی قربانی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایسا جانور کہ جس کے ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو تو اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اور اتنا بوڑھا جانور کہ جو چل کر جو ہے وہ قربان گاہ تک بھی جو ہے وہ نہ جا سکے اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو ان عیوب سے جانوروں کا جو ہے وہ درست ہونا، پاک ہونا بھی جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے. جانور خریدتے وقت یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں کے اندر کوئی ایسا عیب تو نہیں پایا جا رہا کہ جس سے قربانی جو ہے وہ نہ ہو سکے. تو لازمی طور پر ضروری احتیاط کرتے ہوئے جانوروں کو خریدتے وقت ان تمام چیزوں کو اچھی طرح دیکھ بھال کر کے پھر جانور خریدیں، تاکہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں، جو پیسہ جو خرچ کر رہے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ ہو جائے اور آپ کی قربانی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر سینگ تھے لیکن ٹوٹ گئے تو اب دیکھا جائے گا کہ جڑ تک ٹوٹ گئے ہیں یا اس سے کم ٹوٹے ہیں، اور اگر جڑ تک ٹوٹ گئے ہیں تو پھر قربانی جائز نہیں ہے. اگر اس سے کم ٹوٹے ہیں تو پھر جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ جائز ہو جائے گی. اسی طرح جانور کو جب وہ خصی کر دیا گیا یا اس کے یہ اعضاء اور جو تناسل جو ہے وہ کاٹ دیے گئے تو تب بھی ان کی قربانی جو ہے وہ درست ہوگی. اسی طرح کہ جانور کے پیدائشی طور پر اگر کان نہ ہوں تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن کان ہے لیکن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کان ہیں تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ درست ہوگی. اب جانور کو جو ہے وہ جنون ہے اور جنون جو ہے اس حد کا ہے کہ وہ چر بھی نہیں سکتا تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس طرح کا جنون بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس سے کم جنون ہے کہ اپنے سے وہ چل پھر بھی سکتا ہے، چر بھی سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ درست ہو جائے گی. اسی طرح کسی جانور کے جو ہے وہ دانت نہ ہوں یا اس کے جو ہے وہ تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں تو ان کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. بکری ہے تو بکری میں اگر ایک تھن خشک ہے یا کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ایک تھن کا کٹا ہونا بھی قربانی نہ ہونے کے لیے جو ہے وہ کافی ہے. اور بڑا جانور ہے، گائے بھینس ہے، تو فرمایا اس کے لیے 2 تھن جو ہے وہ اس کے کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں تو وہ
قربانی ناجائز ہونے کے لیے جو ہے وہ کافی ہیں، یہ عیب بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ چھوٹا جانور یعنی کہ بکری ہے تو اس کے ایک تھن جو ہے وہ خشک ہو گیا ہو یا کٹا ہوا ہو تو قربانی نہ ہونے کے لیے وہ کافی ہے۔ اسی طرح بڑا جانور یعنی کہ گائے بھینس ہے تو اس کے تھنوں کی تعداد جو ہے وہ 2 ہے، اگر 2 تھن خشک ہوں یا کٹے ہوئے ہوں تو ان کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اچھی طرح ہر لحاظ سے جو ہے وہ دیکھ بھال کر کے جو ہے وہ جانور خریدنا ہے، تاکہ آپ جو پیسہ لگا رہے ہیں، جو قیمت لگا رہے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور پسند ہو جائے۔ ایسا جانور خریدیں جو ہر عیب سے جو ہے وہ پاک ہو، ایسا ہو کہ جس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہوتی ہو۔ رب تعالیٰ ہم سب کو مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی یہ قربانیاں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اچھا، یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جو لوگ اپنے والدین مرحومین کے لیے جو ہے وہ قربانی کا حصہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، قربانی ان کے لیے کرتے ہیں، تو اب یہ دیکھا جائے گا آیا کہ ان کے والدین مرنے سے پہلے ان کو وصیت کر کے گئے تھے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ قربانی کرنا۔ اگر وہ وصیت کر کے گئے ہیں تو ان کے لیے قربانی جو ہے ان کے نام کے ان کے حصے کی قربانی کی جائے گی۔ اگر وصیت نہ بھی کر کے گئے ہوں، آپ کو ان کے لیے حصہ جو ہے وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ اگر والدین آپ کو وصیت کر کے گئے تھے کہ ہمارے لیے کیا کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، تو وہ قربانی جب آپ کریں گے تو پھر وہ تمام گوشت، وہ تمام جانور آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا تمام کا تمام کا جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ اس میں سے آپ کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ لے نہیں سکتے، سب کا سب جو ہے اس کو تقسیم کرنا ہوگا، بانٹنا ہوگا۔ ہاں، والدین نے وصیت نہیں کی لیکن آپ کے صاحب نصاب ان کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنے لیے بھی قربانی کرتے ہیں اور اپنے مرحومین والدین کے لیے بھی جو قربانی کرتے ہیں ان کے لیے بھی حصہ جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں، تو پھر وہ نفلی صدقہ ہے، اس میں سے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے کھا بھی سکتے ہیں، اس میں سے لے بھی سکتے ہیں۔ جس طرح اپنی قربانی کرتے ہیں اسی طرح اس کا بھی حکم ہوگا جس کے لیے والدین وصیت کر کے نہیں گئے تھے۔ وصیت کر کے گئے ہوں تو وہ جب آپ قربانی کریں گے تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے تمام کا تمام جانور جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا، خیرات کرنا ہوگا، اس میں سے آپ خود جو ہے وہ کچھ نہیں لے سکتے۔ اچھا، وہ جانور کہ جس کی ناک جو ہے وہ کٹی ہوئی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کرا دیا گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور خنثی جانور کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ جانور، ایسا جانور کہ جس کے اندر نر اور مادہ کی دونوں علامتیں پائی جائیں تو ان کی بھی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور ایسا جانور جو کہ صرف غلیظ کھاتا ہو اس کی بھی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اچھی طرح دیکھ بھال کر کے جو ہے وہ جانور خریدنا ہے تاکہ قربانی جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا یعنی کہ موٹا تازہ ہونا چاہیے اور بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے، اور قربانی کا جانور قربان گاہ میں سے لانے سے پہلے اس کو چارہ وغیرہ اور اس کو پانی وغیرہ جو ہے وہ دینا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب قربان گاہ کی طرف لائیں تو اس چیز کا بھی جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھیں کہ چھری چلانے سے پہلے چھری کو جو ہے اچھی طرح جو ہے وہ تیز کر لینا چاہیے تاکہ جانور کو کسی قسم کی جو ہے وہ تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے جو ہے وہ قربان جو ہے وہ نہ کیا جائے، اس چیز کا بھی جو خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا جانور اپنے ہاتھ سے قربان کرے، ذبح کرے خود۔ اگر قربانی کرنے کا یعنی کہ ذبح کرنے کا صحیح طریقہ جانتا ہو، اگر صحیح طریقہ ذبح کرنے کا نہیں جانتا تو پھر کسی دوسرے کو حکم دے جو صحیح طریقہ جانتا ہو، اس کی اجازت اور اس کے حکم سے اس کا جانور جو ہے وہ قربان کرے، ذبح کرے، لیکن بعض صورت اس کو وہاں پر موجود ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی، اپنی لخت جگر نور نظر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی اپنے جانور قربانی کے جانور کے ساتھ جو وہ کھڑی ہو جاؤ کہ جب اس کے پر چھری چلائی جاتی ہے، اس کی گردن پر گلے پر چھری چلائی جاتی ہے، اس وقت جب خون نکلتا ہے اور خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا اس سے پہلے رب تعالیٰ قربانی کرنے والے کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پہلے حدیث پاک بھی پیش کی ہے کہ پہلا قطرہ خون کا زمین پر نہیں گرتا اور وہ جانور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بار صورت جو اپنے جانور کے پاس جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے اور اس اجر و ثواب کو جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے
یا عامت المسلمین کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمخوار نبی، امت کے غمخوار نبی نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ یہ میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور عامت المسلمین کے لیے عام بھی ہے، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ جب اپنا جانور قربان کرنے لگیں تو اس وقت وہاں پر حاضر اور موجود ہوں۔ اور اگر یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے، اگر کوئی پاس نہیں ہوتا، اس وقت موجود نہیں ہوتا اور اجازت دے دیتا ہے کہ میری طرف سے جب وہ قربانی کا جب وہ جانور قربان کر دیں، تو تب بھی جائز اور درست ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس طرح کے بڑے جانور میں اب 7 افراد ہوتے ہیں، 7 حصے ہوتے ہیں، تو کوئی جو وہ گھر پر ہوتا ہے یا کسی دوسری جگہ پر عید پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز عید میں مصروف ہوتا ہے یا کسی اور مصروفیت میں ہوتا ہے، وہ ذبح کے وقت موجود نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے پھر اس کی اجازت صرف جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ اجازت دے دے کہ میری طرف سے جو ہے وہ قربان کر دیجیے گا، میری طرف سے جو اجازت ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ درست ہے، قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اگر حاضر موجود ہوگا تو پھر اس اجر و ثواب کو بھی حاصل کر لے گا، لیکن اگر حاضر نہیں ہے تو اجازت دے دی ہے تب بھی قربانی جو ہے وہ درست ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔ قربانی والے دن قربانی کرنا ہی جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے، اور اس کی جگہ پر اتنی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دینا، کسی غریب کی امداد کر دینا جو ہے وہ اس کے برابر جو ہے وہ اجر و ثواب جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں قربانی نہیں کرتا، اتنی رقم جو ہے ایک بکرے کی قیمت جو بنتی ہے وہی میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں، کسی مسکین کو دے دیتا ہوں، کسی بیوہ کے ساتھ امداد کر دیتا ہوں تاکہ ان کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے، تو نہیں، ایسا ہرگز جو ہے وہ کرنے سے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں کہ یہ کرنا صدقہ ہے، خیرات ہے اور نفل ہے، اور صاحب نصاب پر قربانی کرنا کیا ہے؟ وہ واجب ہے۔ تو اب واجب جو ہے وہ افضل ہے اور نفل کا درجہ اس کے بعد ہے۔ اب واجب کو چھوڑ کر اب نفل کی طرف جا رہا ہے تو اس پر اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اسے کیا چاہیے کہ اور دنوں میں وہ غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کرے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے، لیکن قربانی کے دنوں میں، قربانی کے ایام میں جو ہے کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد جس کے ساتھ جتنا چاہے وہ امداد کر سکتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا، لیکن پہلے نمبر پر کیا کرنی ہوگی؟ اس کو قربانی ہی کرنی ہوگی، اس کے برابر صدقہ خیرات یا وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ قربانی کے جانور میں جو ہے وہ عقیقہ کا حصہ بھی جب وہ رکھا جا سکتا ہے، عقیقہ بھی جب وہ ہو سکتا ہے کہ بڑے جانور کے اندر جب وہ 7 حصے ہوتے ہیں تو آپ اس کے اندر جتنے آپ عقیقے کے حصے رکھنا چاہیں تو آپ عقیقے کا بھی حصہ جب وہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ان بچوں کے عقیقے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان پر قربانی بھی جو ہے وہ واجب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کر رہے، ہم جو ہے وہ عقیقہ کا حصہ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں اور عقیقہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ان حضرات کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جناب من، قربانی آپ پر واجب ہے، قربانی آپ پر واجب ہے، اور عقیقہ جو ہے وہ سنت سے ہے، آپ پر فرض و واجب جو ہے وہ نہیں ہے، تو لہٰذا واجب کو آپ چھوڑ کر جو ہے وہ سنت اور نفل کی طرف آپ جب جا رہے ہیں، لہٰذا جب آپ پر قربانی کرنا واجب ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پہلے قربانی کا جو وہ حصہ رکھیں، اس کے بعد جتنے آپ کے پاس فرصت ہو، جتنی فرصت ہو اتنی کی تعداد میں آپ جو عقیقے کے حصے بھی جو وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے قربانی کا حصہ جو ہے وہ مقرر کرنا ہے۔ اسی طرح کچھ افراد، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے والدین جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور وفات پا چکے ہیں، اب وہ صاحب نصاب ہیں، اب وہ قربانی کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قربانی کا جو حصہ مقرر کرتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے جو اس دنیا سے چل بسے ہیں، ان کے نام کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے نام کا جو ہے وہ حصہ رکھ لیتے ہیں۔ اب اس پر بھی جو غور و فکر کرنا ہے، آیا کہ ان کا یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ تو ان کا یہ عمل کرنا ایسا ہے کہ جس طرح میں نے پچھلے جگہوں پہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ واجب چیز کو چھوڑ کر جو وہ نفل کی طرف جو جا رہے ہیں۔ اب جو زندہ ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان پر قربانی کرنا جو اپنی طرف سے جو ہے وہ واجب ہے، اور جو اس دنیا سے چل بسے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے حصہ مقرر کرنا، ان کے نام کا جو وہ قربانی کرنا، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ نفل کا ثواب ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنی قربانی جو وہ مقرر کرنی ہے، اپنے لیے حصہ رکھنا ہے، اپنے نام کا جو وہ قربانی ادا کرنی ہے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو پھر آپ جتنا چاہیں اپنے والدین کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، ان کے لیے جو وہ قربانی کا حصہ جو وہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی اجر و ثواب ملے، لیکن جب صاحب نصاب ہے تو پہلے نمبر پر اپنے لیے جو وہ حصہ مقرر کریں، اپنی طرف سے جو قربانی ادا کریں، اس کے بعد پھر مرحومین کے لیے جو وہ قربانی ادا کریں۔ اچھا، جس جانور کے
پیدائشی طور پر جو ہے وہ سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، اور سینگ تھے اور ٹوٹ گئے تو آپ دیکھنا جائے گا کہ مینگ یعنی کہ جڑ تک جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہوں تو تب بھی جو ہے قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور اگر اس سے جو ہے وہ کم ٹوٹے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور جانور میں جنون ہو اس حد تک کہ وہ خود چل بھی نہ سکے اور چر بھی نہ سکے تو اس کی قربانی بھی جو ہے وہ درست اور جائز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جانور کے جو ہے وہ پیدائشی طور پر جو ہے وہ کان نہیں ہے یا کان جو ہے وہ کٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں اگر پیدائشی طور پر کان ہے لیکن اس کے کان جو ہے وہ چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی جو ہے وہ درست اور جائز ہے۔ اسی طرح جانور کے جو ہے وہ دانت نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جو لوگ اپنے والدین مرحومین کے لیے جو ہے وہ قربانی کا حصہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، قربانی ان کے لیے کرتے ہیں، تو اب یہ دیکھا جائے گا آیا کہ ان کے والدین مرنے سے پہلے ان کو وصیت کر کے گئے تھے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ قربانی کرنا۔ اگر وہ وصیت کر کے گئے ہیں تو ان کے لیے قربانی جو ہے ان کے نام کے ان کے حصے کی قربانی کی جائے گی۔ اگر وصیت نہ بھی کر کے گئے ہوں آپ کو ان کے لیے حصہ جو ہے وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ اگر والدین آپ کو وصیت کر کے گئے تھے کہ ہمارے لیے کیا کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، تو وہ قربانی جب آپ کریں گے تو پھر وہ تمام گوشت، وہ تمام جانور آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا تمام کا جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ اس میں سے آپ کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ لے نہیں سکتے، سب کا سب جو ہے اس کو تقسیم کرنا ہوگا، بانٹنا ہوگا۔ ہاں والدین نے وصیت نہیں کی لیکن آپ کے صاحب نصاب ان کے ساتھ ساتھ رب تعالی نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنے لیے بھی قربانی کرتے ہیں اور اپنے مرحومین والدین کے لیے بھی جو قربانی کرتے ہیں ان کے لیے بھی حصہ جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں، تو پھر وہ نفلی صدقہ ہے، اس میں سے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس میں سے کھا بھی سکتے ہیں، اس میں سے لے بھی سکتے ہیں۔ جس طرح اپنی قربانی کرتے ہیں اسی طرح اس کا بھی حکم ہوگا جس کے لیے والدین وصیت کر کے نہیں گئے تھے۔ وصیت کر کے گئے ہوں تو وہ جب آپ قربانی کریں گے تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے تمام کا تمام جانور جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا، خیرات کرنا ہوگا، اس میں سے آپ خود جو ہے وہ کچھ نہیں لے سکتے۔ معجم کبیر کے اندر حدیث پاک آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہے، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی والے دن قربانی کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ پیسہ رب تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تو جہاں پر قربانی کے فضائل و برکات ہیں وہیں پر قربانی نہ کرنے کی وعید بھی فرمائی گئی ہے کہ جسے رب تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہو، وہ صاحب نصاب ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے کیا وعید فرمائی ہے، اس کی کیا مذمت فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چاہیے پھر وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ جو قربانی نہیں کر رہا، صاحب نصاب ہے، وسعت دی ہے رب تعالیٰ نے، قربانی کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔